پہلی آیت قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہیے، قل کے معنی کہو، هو اللہ وہ اللہ ہے، احد اکیلا، یکتا، منفرد، ایک اکیلا۔ اس کے بارے میں کئی باتیں ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ کا گنتی کے اعتبار سے بھی ایک ہونا بتاتا ہے، اور قدرت، تخلیق، عبادت اور صفات ہر اعتبار سے وہ اکیلا ہے، بتاتا ہوں جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ بدقسمتی سے آج بہت سارے مسلمان اس چیز کو ماننے کے باوجود اس کے خلاف میں مبتلا ہیں۔ اللہ ایک ہے۔ اب یہ عقل بھی کہتی ہے کہ اگر دو ہوتے کائنات میں، معبود اور رب، کائنات میں درہم برہم سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ آپ ایک کچن دو کے ہاتھ میں دو، ایک گاڑی دو کے ہاتھ میں دو، کیا ہوتا ہے؟ ایک سٹیئرنگ پہ دو کو بٹھا دو آپ، اب وہ ادھر گھما رہا ہے، یہ ادھر گھما رہا ہے، گاڑی کیسی چلے گی؟ سانپ کے جیسی چلے گی پورے راستے پہ۔ پیچھے والے بولیں گے ان کو شراب پی کے تو نہیں چلا رہے، ان کو نہیں معلوم مسئلہ اس سے زیادہ بھیانک ہے۔ ایک شراب پینے والا تو بیچارہ اپنے دل سے چلا تھا، اس کو بھی معلوم رہتا۔ بہت سارے شراب پینے والے چلاتے سیدھی، لیکن دو ڈرائیور اگر ہو جائے ایک سٹیئرنگ کے اوپر، گاڑی چلے گی صحیح؟ نہیں چلے گی۔ اور مشہور کہاوت ہے کہ ٹو مینی ہینڈس اسپوائل دی کری، بہت سارے ہاتھ ایک سالن پہ لگے تو سالن تو زبردست بنے گا، ایک دم شیر خورما بن جائے گا۔ نظام چلانے والا اگر ایک ہو سب صحیح چلتا ہے، لیکن دو ہو جائیں، یہ ایک کچھ بولے گا، وہ بولے گا نہیں چلتا ایسا، تو کیا ہو جائے گا؟ ہمیشہ جھگڑا ہوگا۔ ایک آفس، شادی آفس ہے، اس میں دو باس اگر ہوں کیا ہوگا؟ جو باہر کا چپراسی ہوگا وہ تو گیا کام، چائے لا نہیں، کافی لا، پریشان ہو جائے گا آدمی۔ یہ ادھر رکھ، بولے گا نہیں میں بول رہا نا باس کو، ادھر رکھ، وہ بھی باس ہے، میں بھی باس ہوں۔ ایک غلام دو مالک کو سرو کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمپل لاجک بتایا، اللہ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمانوں میں اور زمین میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے سب درہم برہم ہو جاتا، فساد بگاڑا جاتا آسمان و زمین میں۔ کیسا چل رہا ہے؟ ایک برابر سردی کا موسم آتا، گرمی کا آتا، بارش کا آتا، بارش ہوتی، سردی آتی، پیڑ پودے برابر ہرے ہرے ہی نکلتے ہیں سب، اور سارے جانور برابر، سب نظام چل رہا ہے، ایک دم ایسا چل رہا ہے جیسا چلنا چاہیے۔ لیکن اگر دو معبود ہوتے، کوئی کہتا نہیں جون میں بارش نہیں چاہیے ہم کو، پھر دوسری بارش، کوئی اور ہی مہینے میں بارش، کوئی بولتا سورج نکل، سورج ہے اوپر، نہیں نیچے جا، سورج واپس، ارے واپس کہا گیا، سورج ڈوب گیا، روزہ افطار، نکلا واپس، ارے واپس سورج نہیں ڈوبا۔ کیا حال ہوتا لوگوں کا؟ اگر حاکم دو ہوں، دونوں کی چلائیں گے، دونوں چلائیں گے نا، دونوں ایکول ہیں۔ دیکھیے یا تو دونوں ایکول ہیں، یا تو ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، جو چھوٹا ہے اس کو بڑا دبا دے گا، تو دو ایکول پاور ٹکراؤ ہمیشہ ہوگا۔ دو ایگزیکٹلی سیم پاور آپ دونوں طرف سے لگاؤ، چیز ہلے گی نہیں؟ ہلے گی، وہ بیچ میں برابر باقی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سٹیٹک ہو جائے گا، نہیں چل سکتا، سب گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہا سورہ الانبیاء آیت نمبر 22 میں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر دو معبود یا زیادہ معبود ہوتے، آلِهَةٌ کئی معبود ہوتے، تو کیا ہوتا؟ زمین و آسمان میں بگاڑ آ جاتا۔ یہ مشاہدے کی دلیل ہے کہ ایک ہی ہے برابر۔ آپ دیکھیے کوئی آدمی ہے ہندوستان کا ہے، کسی اور ملک کا ہے، امریکہ کا ہے، اس کو جو ہے بلڈ کے لیے اس کا دیکھے خون نکلا، پیلا پیلا نکل رہا، ادھر سے لال لال، اس کا ہرا نکل رہا ایک دم، کسی کا ایک دم کیا نکل رہا؟ اورنج، کسی کا ایک دم سلور، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ سارے انسان ایک عام صاف دلیل ہے۔ کوئی آدمی پوچھے ایک ہی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک صاحب سے میں نے بات کرتے کرتے کہا دیکھو آپ کسی بھی ملک کا آدمی دیکھیں، دو آنکھ ہے، دو کان ہے، ایک ہاتھ پاؤں ہے، اور اس کا خون نکالیں گے تو لال نکلتا ہے، پھیپڑا، جگر، گردہ، تلی، سب اس کو، دل ایک ہی ہے، سب کو ہڈی بیٹی سب، 5 انگلی سب صحیح چلتا ہے۔ تو سارے انسان ہیں، سارے انسان دنیا بھر میں ایک جیسے ہیں، تو پروڈکشن ایک ہی طرف سے ہو رہا ہے، تو ایک ہی ہے جو سب ان کو پیدا کر رہا ہے، ورنہ کوئی الگ پیدا کرتا، کوئی الگ، ایک آدمی اس کو ایک دم الگ کچھ تو بھی، مخلوق سب ایک طرح کی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کا وجود خود بتا رہا ہے کہ کوئی ایک ہے جس نے ان کو ایک نظام میں مربوط کر کے رکھا ہے۔
سورج خدمت کر رہا ہے، ہوائیں خدمت کر رہی ہیں، بارش لے کے بادل برابر آ رہے ہیں، زمین انسان کے لیے برابر اگا رہی ہے، اوپر سے بارش آ رہی، نیچے سے اگ رہا ہے، ہوا اس کو لے کے بادل کو جا رہی ہے، سب کا سب آپس میں کیسا ہے؟ ایک مشین کی طرح جڑا ہوا ہے، ایک چیز دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے، ایک چیز دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے۔ معلوم ہے ان سب کا مالک ایک ہے، سب کو ایک سسٹم میں اس نے سنبھال کے رکھا ہے، تو کوئی ایک نہیں ہے بولے چل میرے بادل ادھر، ایسا کوئی کرتا ہے؟ نہیں، میرا بادل میرے کو چاہیے، بادل اس سال میں دینے والا نہیں تم کو، ایسا ہوتا اس میں۔ اگانے والا کہتا نہیں، آگ والا کہتا نہیں اس سال آگ بند، آگ نہیں جلے گی، کتابی مارتے رہو ماچس، کچھ نہیں ہونے والا، آگ بند، آگ ہڑتال، ایسا ہے نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قاعدہ ہمیشہ باقی ہے، صدیوں سے، ہزاروں سال سے انسان چلتے ہیں، نظام برابر باقی، کوئی ایک ہے جو ہمیشہ سے چلا رہا ہے۔ یہ خود مشاہدے کی دلیل ہے کہ ایک معبود ہے، ایک خالق ہے، ایک رب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے، نہ اس کے ساتھ اور کئی معبود ہیں۔ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا، چلو اپنی پارٹی ادھر، وہ کہتا وہ معبود کے پاس جانا نہیں دے گے تو تم کو بھسم کر دوں گا میں۔ تو ہر معبود، اللہ قرآن میں صاف الفاظ ہے، دیکھیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، اذن لذهب كل اله بما خلق، اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ، ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا، اپنی پارٹی الگ بناتا، اور پھر کیا کرتا؟ سب کو لے کے وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے پہ دھاوا بول دیتا ہے۔ یہ معبود آپ دیکھیے، ہندوستان کی جو کتابیں ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں جن چیزوں کو مانتے ہیں، اب ان کا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو وہ نہیں ہے، ان میں یہ مانا جاتا ہے کہ ایک گاڈ دوسرے گاڈ کے خلاف پلاٹنگ کرتا ہے اور جنگ کرتا ہے، مانتے ہیں وہ لوگ اس کو۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، اور ماننا پڑتا ہے۔ اب آدمی سوچیں گے میں اس کے پاس جاؤں کہ اس کے پاس جاؤں؟ ایک نیوٹرل آدمی ہے، وہ اب دو معبود ہیں تو سوچے گا جو جیتے گا اس کے پاس جانے کا۔ کس کو معبود بنائے؟ کس کو معبود بنائے بتائیے؟ اسلام کا عقیدہ ایک ہی ہے اور وہ سپیریئر ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ ہرانے کی تو بات چھوڑیے، کچھ اس کا فیصلہ اس کو بدل بھی نہیں سکتا ہے، اتنا اونچا ہے وہ، ایک ہے وہ، ایک بس ہو گیا، ایک بس ہو گیا۔ اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ پاک ہے اس بری بات سے جو یہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی بات کا جاننے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ فتعالى عما یشرکون، ان کے شرک سے وہ بہت اونچا ہے، ان کے شرک سے بہت اونچا ہے، ان کا شرک گھٹیا ہے، اللہ اس سے بہت اوپر ہے، اللہ کے ساتھ شرک جوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 91-92 ہے۔ مشرکین کو بڑا تعجب ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب معبود بند، ایک معبود بس۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے جو معاشرہ پایا اس میں کیا معاشرہ تھا؟ اللہ کے گھر، توحید کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تصویریں اور لکڑی کے، مٹی کے، پتھر کے، کیا کچھ نہیں، کعبہ کے اندر 360 بت بھر دیے گئے تھے اور سب کی عبادت مشرکین کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے رسول بنایا اور آپ کو دعوت دی کہ آپ لوگوں کو بتائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت شروع کی کہ اے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مشرکین کے لیے بہت ہی عجیب و غریب دعوت تھی، ان کا جملہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ سورہ صاد میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین کیسا کہتے تھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے معبودوں کو چھوڑ کے اس نے ایک ہی معبود لے لیا۔ اس کی دعوت کسی کے اور معبود کی عبادت کی نہیں ہے، ایک ہی معبود بس۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، تو بہت عجیب بات ہے، یہ کیا نیا لے کے آئے ہیں؟ بہت عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ یہ ایک ہی معبود بولتا ہے۔ ہم باپ دادا ہمارے کتنے معبود کی عبادت کرتے آئے ہیں؟ کئی بلکہ 360۔
تو وہ دعوت لوگوں کے لیے کیا تھی؟ بڑی عجیب تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. لیکن ہم ایک معبود کو مانتے ہیں. اگر کوئی کہے ہمارے پاس تو بہت ہے, تمہارے پاس ایک ہی ہے, اگر کوئی ایسا کہے کہ ہمارے پاس بہت معبود ہیں, تمہارا ایک معبود کیا کرے گا؟ تو یہ گنتی کے اعتبار سے اگرچہ کم ہے, لیکن پاور کے اعتبار سے اللہ کے آگے کوئی مخلوق ٹک سکتی ہے نہیں. اور جتنے بھی معبود لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں وہ بس ان کے ذہن کی اپج ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لوگوں نے اپنی خیالوں میں بنا لیا ہے کہ فلاں معبود فلاں معبود. قیامت کے دن ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی, ایک اللہ کی چلے گی, کسی کی نہیں چلے گی. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 31 میں فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, تیرا رب اکیلا وہی کافی ہے ہدایت کے لیے بھی اور نصرت کے لیے بھی. گائیڈ کرنا ہے, کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ تعالیٰ گائیڈ کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے اور کسی کے علم کی ضرورت نہیں ہے. اور مدد کی ضرورت ہے تو ایک اللہ تیری مدد کے لیے کافی, کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو ہدایت کے اعتبار سے ہو یا نصرت کے اعتبار سے ہو, ایک اللہ ہم کو ہر چیز میں کافی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سوال میں پوچھا الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی اپنے بندے کے لیے, کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت بندے کو نہیں ہے. دوسرے جن لوگوں کی دوسرے عبادت کرتے ہیں, چاہے وہ بت ہوں, چاہے کسی نیک بندے کی تصویر یا قبر ہو, یا پیڑ پودے ہوں, یا کچھ بھی ہوں, یا ٹیکنالوجی ہو, تو ان ساروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے بارے میں جو اللہ کے سوا دوسرے لوگ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم میں کچھ باتیں کہی ہیں کہ وہ بت کیسے عاجز ہیں اللہ کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً, ان مشرکین نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ایسے ان کی صفت کیا ہے؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون, وہ کسی چیز کے خالق تو ہیں نہیں بلکہ خود ان کا حال یہ ہے کہ خود یہ مخلوق ہے. آپ دیکھیے کسی بھی چیز کے معبود ہونے کی نفی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مخلوق ہو. جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. سمپل جملہ یاد رکھیے, جو مخلوق ہے, جو پیدا ہوا, وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. جس کو کسی نے بنایا وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. وہ لوگ لکڑی کے مٹی کے بت بناتے تھے اور انہی کی عبادت کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے سمپل دعوت دی, ان کو ایک جملہ کہا, کیا کہا؟ اتعبدون ما تنحتون, اتعبدون ما تنحتون, کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہو؟ تم ان کے کریٹر ہو یا یہ تمہارے کریٹر ہیں؟ یہ بت کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. کوئی آدمی کہے گا, بنانے والا کہے گا میں نے بنایا, اور تو اس کے آگے جھک رہا ہے, یعنی اس کے وجود میں وہ تیرا محتاج ہے اور اب تو اس سے مدد مانگ رہا ہے. جو اپنے وجود میں محتاج ہو وہ مالک نہیں ہو سکتا ہے, وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً, ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا انہوں نے دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون, وہ کسی چیز کے خالق ہیں نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں, خود ان کو پیدا کیا گیا, بنایا گیا ہے. ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا, اور وہ دوسروں کا تو چھوڑو, وہ خود اپنے بارے میں نقصان یا فائدے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. خود وہ اپنے بارے میں نقصان نفع کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا, اور وہ موت کی, زندگی کی یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں. وہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتے ہیں, وہ کسی کو موت نہیں دے سکتے ہیں, وہ مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتے ہیں. تو جن لوگوں کے لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ نے ان کی عاجزی بیان کی سورہ الفرقان آیت نمبر 3 میں. اس سے زیادہ اور عاجزی اللہ نے بیان کی سورہ الحج میں آیت نمبر 73-74 میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, ذرا دھیان سے سنو. قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. ویسے تو قرآن کی ہر آیت دھیان سے سننا چاہیے, لیکن بعض جگہ پر بہت ہی امپورٹنس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دھیان سے سنو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, ایک بات بیان کی جا رہی ہے, ذرا اس کو دھیان سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, وہ لوگ
وہ معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے سب کے سب مل جائیں۔ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، بہت بڑا مانتے ہو ان کو، ذرا ان کی عاجزی تو دیکھو، ایک مکھی کا پروڈکشن ان کے بس میں نہیں ہے۔ مکھی کیسی مخلوق ہے؟ مکھی لوگوں کو معلوم مکھی کس کو بولتے ہیں؟ وہ جیٹ فائٹر انجن ہے، کیسی مکھی ہے؟ آپ سوچئے ایک پلین کو ٹرن لینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ایک پائلٹ کو معلوم ہوتا ہے وہ پلین جا رہا، بولتا ہاں، اس کو ڈائریکشن لے کے گھوم کے آنا پڑتا ہے۔ مکھی آپ یہاں پکڑنے جاؤ سیدھا ادھر، یہاں پکڑنے جاؤ سیدھا ادھر، ناک پہ بیٹھی ہاتھ میں آتی نہیں جلدی، کیا سپیڈ ہے اس کی، اور پر کیسے ہیں ایک دم ٹرانسپیرنٹ ایک دم، اور کیسا برابر بھر اڑ جاتی ایک دم، کیسی مکھی؟ اس کے اترنے کے لیے ویلز کی ضرورت ہے، وہ دور سے اس کو رن وے کے اوپر، اب آئے مکھی آ رہی ہے ابھی لینڈنگ کرنے والی، بیٹھی فر سے اڑ گئی ایک دم، ابھی تھی ابھی نہیں ہے، ایسی مکھی کیسی کریشن ہے اللہ دیکھیے، اور پاؤں پہ اترتی، کوئی پلین پاؤں پہ اترتا اوپر سے آئے پاؤں پہ اترا نہیں اتر سکتا ہے، لیکن مکھی، چڑیا دیکھی، چڑیا تو بہت سپیریئر ہے، مکھی دیکھیے آپ، جس کو آدمی ہے گھٹیا کہتا ہے، وہ مکھی بھی کتنی اعلیٰ ہے، ذرا اس کے اڑ کے تو دکھائے کوئی آدمی، نہیں اڑ سکتا ہے، کیسی سپیریئر ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی بظاہر گھٹیا مخلوق جس کو لوگ سمجھتے ہیں، وہ بھی اتنی سپیریئر ہے کہ کوئی اس کو بنا نہیں سکتا ہے۔ سائنٹسٹ لوگوں نے بنایا مکھی، سائنٹسٹ لوگوں نے پلین بھی بنایا تو کس کو دیکھ کے بنایا؟ چڑیا کو دیکھ کے بنایا، تو کاپی ہے، یہ کاپی ہے، چوری ہے، اس کو چوری بولتے ہیں، اس کو دیکھ کے اس کو بنایا، اور پھر کیا بولنا ہے؟ نہیں یہ سب اپنے آپ بن گیا، تو ان کے پلین کو کوئی بولے اپنے آپ بن گیا یہ، اور میں نے بنایا اس کو، تو انہیں ڈپلیکیٹ اپنے آپ نہیں بنتا ہے، اوریجنل اپنے آپ بن گیا ہے، جس کو دیکھ کے تم کاپی کرتے ہو وہ اپنے آپ بن گیا، اور تمہارا ڈپلیکیٹ اتنے سارے لوگ، ہزاروں لوگ مل کے اس کو بنا رہے ہیں، پھر بھی جا کے کریش ہو رہا ہو، وہ اپنے آپ نہیں بنتا ہے۔ اور ایک چڑیا اتنی اعلیٰ مخلوق جو کتنی اعلیٰ، دو چڑیا برابر نکل جاتے ایک دوسرے کے، دیکھیے صبح کے وقت میں اٹھ کے ذرا دیکھے چھت پہ جا کے، آسمان میں چڑیا ادھر سے ادھر بھاگ رہی، چیل ادھر ادھر سے بھاگ رہی ہے، چڑیا اتنی تیزی سے بھاگتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتی، کبھی دیکھا آپ نے دو چڑیا ٹکرا گئی آپس میں؟ پلین ٹکراتے نا کیسے، اور اس میں ڈرائیور رہتا ہے پھر بھی ٹکراتے، کیسی اللہ کی قدرت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال دے رہا ہے تاکہ مکھی سے یہ سمجھ میں آئے مکھی بھی نہیں بناتے تو کیا کام کیے لوگ؟ مکھی بنانے آتا، بابا کو پوچھا مکھی بنانے آتا تو کیا بات کر رہا ہے، ادب کے خلاف ہے یہ، بولے مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور ہماری تقدیر بنائیں گے، بابا تقدیر بناتے ہیں مکھی نہیں بناتے، بولے بھائی میں تقدیر بناتا تب مانوں گا، ذرا مکھی بنا کے بتاؤ میرے کو، ماں بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے، سمپل چیزیں جس سے آدمی جانچ سکتا ہے حق اور باطل کو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله، جن کی لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ سب کے سب مل کے بھی، یہ چیلنج انڈیویجول نہیں ہے، تو وہ روم میں جا تو وہ روم میں جا، ایسا بھی نہیں ہے، ایک روم میں سب جمع ہو جاؤ، یہ ایکسپرٹ وہ ایکسپرٹ، سارے بابا جمع ہو جاؤ اس میں، اور سب مل کے کیا بناؤ؟ لیبورٹری میں ایک مکھی بناؤ، مکھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مکھی کو بیٹری لگتی کیا؟ سیل لگتا کوئی؟ سیل بھی نہیں لگتا اس کو، اور ویٹ اس کا رہتا کچھ بھی نہیں، کیسی اڑتی مکھی؟ سب کے سب مل کے بھی مکھی نہیں بنا سکتے، اور اس سے آگے آئیے، بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اب مکھی سے بھی فیل ہوتے ہیں لوگ۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی ان کے پاس سے کچھ لے کے اڑ جائے تو اس سے واپس حاصل بھی نہیں کر سکتے، ریکوری بھی مشکل ہے۔ مکھی بنانا تو چھوڑو، مکھی اگر ان سے کچھ لے کے اسکیپ کرے تو اس کی ریکوری بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مکھی کے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا دکھائی دیا آج تک؟ تو دیکھو مکھی بھاگی، بھاگو اس کے پیچھے، کہاں بھاگے گا؟ مکھی کیسی نکل جاتی؟ تو یہ اس کے جہل اور اس کے عجز کی دلیل۔ لیکن دو چیزیں بہت ضروری ہیں،
ذالک تقدیر العزیز العلیم. دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور دوسرے ہے قدرت. اللہ کی یہ دو چیزیں ہیں، علم اور قدرت، یہ لازم ہے معبود کے لیے. پکارا اس کو معلوم ہی نہیں، مکھی اس سے لے کے بھاگ گئی، اب اس کو معلوم ہی نہیں کہاں گئی، تو کیا اس کے پیچھے کہاں بھاگے گا؟ وہ علم نہیں اس کو کہاں ہے وہ، اور قدرت بھی نہیں، مکھی سے نہیں لے سکتا ہے. آپ سوچئے کسی بابا کے پاس آپ جائیے، مکھی لے کے اڑی، اس کو بولے مکھی کا لا کے دکھاؤ ہم کو کیا لے کے گئی، نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ نے اس کے لیے جو تقدیر میں نہیں رکھا ہے، بابا اس کو دلا دے گا. اولاد نہیں تو اولاد بابا دلاتے ہیں، رشتہ دلاتے ہیں، جاب دلاتے ہیں. تو اللہ سے کچھ چھین کے دے سکتا ہے؟ مکھی سے چھین نہیں سکتا، اللہ سے چھینے گا. سوچئے، مکھی سے نہیں چھین سکتا ہے، اللہ سے چھین سکتا ہے. اللہ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اگر مکھی لے کے جائے ان سے، آپ دیکھیے بتوں کے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے چڑھاوے، مکھی آتی بیٹھتی، کبھی ناک پہ بیٹھتی اس کی جا کے، تو اس کا جو مجاور ہوتا ہے وہ، اب دیکھیے کئی لوگ ہوتا ہے کہ نہیں ہاتھ میں مکھی ہٹانے کے لیے ہوتا ہے. آپ بتائیے وہ اپنی مکھی نہیں ہٹا رہا، اس کی مصیبت ہٹائے گا؟ وہ اپنا پرابلم سالو نہیں کر سکتا ہے، کوئی اب اس کا کرے گا. لیکن انسان کی عقل ماری جاتی ہے، شرک انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل. مشرک کے بارے میں کیا کہا اللہ نے؟ یہ چوپایوں کی طرح ہے، جانور کی طرح، اس سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں؟ انسان کو عقل اللہ نے دی ہے، اس کو آدمی اگر استعمال نہیں کرے گا سمجھنے کے لیے، یہ آدمی جانور سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا آدمی. اور کتنا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے اس میں بھی اس طرح کا جہل ہوتا ہے. لیکن ایک عام مسلمان ہے، توحید اس کے دل میں صحیح طور سے بیٹھ جائے، وہ آدمی غریب ہوگا، پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہوگا، لیکن اس کا عقیدہ ایک دم مضبوط ہوگا. بڑے سے بڑے پڑھے لکھے کو بھی فیل کر کے آئے گا توحید کے اوپر. وہ توحید کے اوپر آپ سوچئے، توحید اتنی قیمتی چیز ہے جو سارے مسلمانوں کے لیے دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے. سارے لوگوں سے ہم کو جو الگ کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی میں اتنے پیچھے ہیں آج ہم لوگ کہ اگر دوسرے لوگ آگے جو پلٹ کے دیکھیں گے تو ہم دکھیں گے بھی نہیں ان کو، اتنے پیچھے ہم لوگ. لیکن یہ اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے جو آج پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن آپ ان کے عقائد کو دیکھیں، جہالت ان میں پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ اتنا عمدہ عقیدہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اگر مکھی ان سے کچھ لے بھاگے تو اس سے واپس لے بھی نہیں سکتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طالب بھی ضعیف ہے، مطلوب بھی ضعیف ہے. کیسا کمزور ہے مانگنے والا، اور کیسا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے. طالب کون ہے؟ جو بیٹھا ہے بت کے آگے، کسی کی قبر کے آگے، کسی بابا کے آگے بیٹھا ہوا ہے، طلب میں کہ کچھ مل جائے، قسمت چمک جائے. کیسا کمزور ہے یہ جو مانگ رہا ہے، طلب میں ہے، اور کیسا کمزور ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے. کیسا عاجز ہے. لیکن لوگوں کا بھرم ہے کہ ان کے پاس ہے، لوگوں کا بھرم ہے. اس لیے امید انسان کو اندھا کر دیتی ہے حقائق کے دیکھنے سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنی چاہیے تھی. لوگوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جو قوی ہے، عزیز ہے، بڑی قوت والا ہے، اور بہت زبردست غلبے والا ہے. اس کی چاہت کے آگے کسی کی چاہت نہیں چلتی ہے، اس کی چاہت کے آگے کسی اور کی چاہت نہیں چلتی. کوئی بھی ہو، ساری مخلوق جمع ہو جائے، اللہ کی چاہت کے آگے نہیں چلتی. اتنا بڑا اللہ ہے. تو جس کا اللہ ہو جائے وہ کتنا پاورفل ہو جائے گا. اس لیے اور کس کے لیے دروازہ بند ہے آپ بتائیے؟ مسجد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، عبادت خانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، درگاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہے؟ اللہ نے کسی کو روکا ہے کہ مت مانگو، یہ ٹائم ہمارا نہیں ہے؟ اللہ نے کسی کو نہیں کہا. رات کے اندھیرے میں، کروٹ پر، جنگل میں، سمندر میں، گونگا، اندھا، بہرا، کوئی بھی مصیبت میں پڑا ہوا ہو، ایک آدمی اللہ کو پکارے، اللہ نہیں سنتا اس کی؟ اللہ سنتا ہے. پھر کیوں بھاگتا ہے اللہ سے؟ کیوں نہیں مانگتا ہے اللہ سے؟ کیا پرابلم ہے؟ شیطان دھوکہ دیتا ہے، ارے تو گناہگار ہے، اللہ تیری نہیں سنتا ہے. بابا تیری سنتے ہیں. یعنی بابا ہر ایک کو لے لیتے ہیں، اللہ نہیں لیتا. کیسا ظالم اللہ ہے، نعوذ باللہ. بابا زیادہ رحم والے اللہ سے.
ہے کہ نہیں؟ یہی ہونا مطلب کہ اللہ نہیں سنتا، آپ نے اللہ دور کر دیا اپنے کو، بابا اپنے کو قریب کرتے تو زیادہ رحم والے کون ہو گئے؟ زیادہ رحم والے بابا ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے نبی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہیے میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے اس کی پکار کو میں سنتا ہوں، جب بھی پکارتا ہے سنتا ہوں، جب بھی پکار اذا دعان یعنی ٹائم ٹیبل نہیں بتایا اللہ نے فلاں وقت پکارو، جب پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، اور قریب ہے دور بھی نہیں کہ کوئی آدمی کہ میں تو بہت کمزور بستر پر پڑا ہوں، اللہ بہت دور ہے، اللہ کو پکارنے کے لیے بہت طاقت چاہیے، بھائی اب اپنی طاقت بھی نہیں اتنی اپنے پاس، دور بھی نہیں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، کب؟ کل نہیں، جب وہ پکارتا ہے۔ پھر اللہ کو کیوں چھوڑتا ہے آدمی؟ تعجب ہے، کتنا تعجب ہے آدمی کے اوپر۔ تو اس آیت میں، ان آیتوں میں اللہ نے جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں ان کی عاجزی کو ذکر کیا ہے۔ توحید شرک سے بہتر ہے، اسی لیے آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے، جو جیل میں 2 قیدی ان کے ساتھ تھے، ان سے کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، الگ الگ سیپریٹ معبود رب تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں، یہ ایک اللہ جو اکیلا ہے اور سب پر غالب آنے والا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ منی گاڈز اچھے ہیں یا ایک معبود جو سب پر غالب آنے والا ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، وہ اچھا ہے؟ کوئی بھی آدمی کہے گا، کمزور کئی اور ایک پاورفل ایسا کہ سب کی دھلائی کر دے، آدمی کس کو چنے گا؟ سنیے، کس کو چنے گا؟ اس میں گنتی آدمی نہیں دیکھتا ہے، اس میں پاور آدمی دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے بتایا وہ ایک ہے، لیکن ایک کیسا ہے؟ اکیلا واحد ہے لیکن قہار ہے، سب پر غالب آنے والا ہے، سب پر غالب آنے والا، اس کے خلاف کوئی چلتا نہیں ہے۔ تو ایک آدمی اگر اللہ کو تھام لے، اللہ پر عقیدہ رکھے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39، سورہ نمل آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے نبی کہیے حمد تو، تعریف تو اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، ان پر سلام ہو، ان پر سلام ہو۔ تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سلام نہیں کہتے، وہی آیت ہے وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، ہم سارے نبیوں پر سلام کہتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ نے جن بندوں کو نبوت اور رسالت کے لیے چنا ان سب پر سلام ہو۔ اور عطیات میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ بہتر ہے یا یہ معبود جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو؟ اللہ بہتر ہے، اللہ بہتر ہے ہر معبود سے، سارے معبودوں سے ایک اکیلا اللہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک سے زیادہ معبود ماننا، جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور شرک انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارے اس کے پاس اپنے اس عمل کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب تو بس اب اللہ ہی کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور یاد رکھو کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے اللہ کے نزدیک وہ آدمی کافر ہے، وہ آدمی فلاح سے محروم رہنے والا ہے، کامیابی سے محروم رہنے والا ہے۔ اب وہ لوگ اپنے حال پر غور کریں جو اپنی مصیبت میں یا غوث المدد کہتے ہیں، وہ لوگ اپنے بارے میں سوچیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارے مدد کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، اس کی تعظیم کے طور پر، تو اس کا حساب تو اللہ ہی کے اوپر ہے، اب اللہ ہی دیکھ لے گا اس کو۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ نے کہا کہ اللہ کافروں کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی شرک کفر ہوتا ہے، آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے۔ اسی طرح سے شرک عذاب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشعراء آیت نمبر 213 میں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا، کسی اور معبود کو مت پکارنا، ورنہ تو عذاب پانے والوں میں سے ہو جائے گا، تجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ ایک پہلو ہے توحید کے خلاف
قل هو اللہ احد کے خلاف، کہ ایک آدمی اللہ کو ایک تو مانتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرتا ہے، کسی اور سے اپنی حاجتیں پوری کرواتا ہے، کسی اور کے آگے نظر کرتا ہے، کسی اور کو دعا میں پکارتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ قل هو اللہ احد کا تقاضا ہے کہ اللہ کو ہر اعتبار سے اکیلا مانے، وہی ایک رب ہے، وہی ایک معبود ہے، وہی مدد کا حقدار ہے، یعنی اسی سے مدد مانگنا چاہیے، وہی اس بات کا اس کی قدرت رکھتا ہے کہ ہر اعتبار سے بندے کی مدد کرے۔ دوسرا پہلو آپ دیکھیں، نصارہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی ہے لیکن ایک میں تین ہے، اس کو وہ ٹرینٹی کہتے ہیں، تثلیث اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گاڈ دا فادر یعنی بڑا گاڈ، باپ، اور بیٹا یعنی کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 3 ہولی اسپرٹ روح، آتما، پوتر آتما، پتا، پتر اور پوتر آتما، یہ 3۔ تو کہتے تینوں کی تینوں ایک ہے، تو ایک گنتی میں ٹوٹل تو ہو گیا لیکن ٹوٹل کے پہلے کیا ہے؟ 3 ہے، تو یہ 3 میں ایک میں 3، اس طرح سے جو عقیدہ ہے یہ میتھمیٹکس سے تو کبھی سالو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں انسان کی عقل کی بھی خرابی ہے، زندگی بھر اس عقیدے والے کنفیوژن میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بھی رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا ہے جو کہتے ہیں اللہ 3 میں کا ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، ایک معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ اس سے باز نہ آئیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کفر کرنے والوں پر ایک بہت ہی دردناک عذاب آ پڑے گا۔ ان اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا بھی رد کیا ہے کہ 3 معبود ہیں اور تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 73 ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں اور اللہ بھی معبود ہے اور ہولی اسپرٹ بھی معبود ہے، تینوں معبود ہیں، لیکن تینوں کیا ہیں؟ ایک ہے، تینوں کو معبود کا درجہ انہوں نے دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی تو ہے مسیح ابن مریم، جیزس ہی گاڈ ہے، جو کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح ہیں یہی اللہ ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی تو مسیح ابن مریم ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ اللہ گاڈ نے انسان کے بھیس میں آ گیا دنیا میں، وہ یہ مانتے ہیں کہ معبود خدا انسان کے بھیس میں دنیا میں آیا، وہ یہ مانتے ہیں۔ تو اس طرح کا عقیدہ بھی اسلام میں نہیں، ہاں بدقسمتی سے بہت سارے مسلمانوں کا اس عقیدہ ہے۔ اسی لیے شعر کہنے والے نے کیا کہا، وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جو عرش پہ خدا تھا وہ مدینے میں کون بن کے آیا؟ مصطفیٰ۔ تو یہ مسلمانوں میں سے بھی ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اوتار ہیں، بھیس ہیں، ہے یہ اللہ ہی، لیکن کیا ہے؟ یہ انسان بن کے آیا، نعوذ باللہ۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، اے نبی آپ بھی یہ کہو کہ اگر اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام مسیح کو، ان کی ماں کو اور سارے جو کچھ زمین میں ہیں اگر ہلاک کرنے پر آ جائے تو کون بچائے گا؟ یعنی یہ معبود مانتے ہیں، ان کو اللہ کے برابر مانتے ہیں، اگر اللہ ان کو ہلاک کرنے پر آ جائے تو کون بچا سکتا ہے؟ ذرا یہ بھی تو بتاؤ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب کا سب تو صرف اللہ کا ہے، سب کا سب تو صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو چاہتا ہے اللہ بناتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ بناتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا اس وجہ سے اللہ کی اولاد ہے اور اللہ ہی ہے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے اللہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اگر اس کو پیدا کرنا ہو تو ماں باپ کا محتاج نہیں ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ اسی طرح سے مشرکین اللہ کو تو مانتے تھے لیکن
اللہ کے ایک ماننے کے ساتھ ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے ایک ماننے کے باوجود اس توحید کو نقصان پہنچاتی ہیں. اس کو سمجھیں. عیسائی بھی ایک مانتے ہیں، لیکن ایک ماننا خالی ایک بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کوئی آدمی کہے قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، بس گنتی میں ایک مان لیا، لیکن اللہ کے بارے میں ایک کہنے کے باوجود اس عقیدے میں خرابی اس کے ہو تو بتائیے کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ تو عیسائی جیسا ایک کہنے کے بعد فائدہ نہیں ہو رہا، مشرکین ایک کہنے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہو رہا. آج بھی مسلمان ایک کہے لیکن کسی اور کے در پہ جا کے سر جھکائے، ہاتھ اٹھائے، کیا اس کو ایک ماننے میں فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ ایک ماننا خالی گنتی کے اعتبار سے نہیں ہے، ہر اعتبار سے ایک مانے. آئیے دیکھیے مشرکین کا کیا عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انا انزلناہ الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص. اے نبی، ہم نے آپ پر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہے. یہ پوری کی پوری کتاب کیا ہے؟ حق پر مبنی ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے. راستے میں اس میں کچھ میں ملاوٹ نہیں ہوئی ہے، اس کی تعلیمات سب کے سب حق ہیں. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے نبی، آپ اپنی ساری عبادتوں کو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو. الا للہ الدین الخالص. خبردار، دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے، عبادتیں صرف کی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی اکیلا حقدار ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے کارساز، اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان معبودوں کی عبادت تو بس اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین جو عرب کے تھے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کیا اللہ کے برابر مانتے تھے بتوں کو؟ نہیں. وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ نہیں، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو سب سے اوپر مانتے تھے، لیکن اپنے بتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان بتوں کی عبادت اگر ہم کریں گے، ان کے نام کی نظر و نیاز کریں گے تو قیامت کے دن یا دنیا میں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے. ہمارے کام ڈائریکٹ بنتے نہیں ہیں، ان کے تھرو بنتے ہیں. یہ عقیدہ ان لوگوں کا تھا. ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، اللہ کا قرب وہ چاہتے تھے، اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ سے قریب ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے، یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، ان کا عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. جس اختلاف میں یہ پڑے ہوئے ہیں نبی سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس اختلاف کا فیصلہ کر دے گا. قیامت کے دن اللہ ضرور فیصلہ کرے گا. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. اللہ تعالیٰ جھوٹے کو اور ناشکرے کو کبھی اللہ تعالیٰ انکار کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا. وہ مانتے تھے سب سے بڑا اللہ ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو ان بتوں کی عبادت کرو، ان کو خوش کرو، یہ خوش ہو جائیں گے، ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. آج بھی کتنے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، آج بھی کتنے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بزرگ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے. ہم اتنے پاپی ہیں کہ ہمارا کام نہیں بن سکتا ڈائریکٹ، ہم بزرگوں کے تھرو جائیں گے، کام بنے گا وسیلے سے. یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے. یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے. تو یہ قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو صرف گنتی میں ایک مانا جائے، ایک اللہ، بس دو نہیں، اور پھر سارا شرک کیا جائے؟ نہیں، بلکہ اللہ ایک ہے کا مطلب مشرکین جس شرک میں مبتلا تھے اس کا انکار کیا جائے، عیسائی جس شرک میں مبتلا تھے اس کا بھی انکار کیا جائے، اور جو اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے ان کا بھی انکار کیا جائے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی گاڈ ہے ہی نہیں، سب اپنے آپ چل رہا ہے. ایسے بھی بہت پڑھ لکھ لیتا ہے آدمی تو تھوڑا بہت عقل پہ اس کے بخار آ جاتا ہے، اسے سب اپنے آپ چل رہا ہے. مشینیں بہت بڑی ہیں. اچھا، اور تیری مشین بغیر چلائے چلتی ہے؟ وہ اپنے آپ نہیں بنتی، وہ اپنے آپ نہیں چلتی. اور یہ اتنی بڑی مشین، اگر مشین کہو اس کو آپ، تو یہ اپنے آپ بن گئی، اپنے آپ برابر چل رہی ہے. ایسی کوئی گاڑی ہے کیا برابر اپنے آپ بغیر ڈرائیور کی چلتی ہے؟ اس کو بھی سیٹنگ کرنا پڑتی ہے. تو کوئی کرتا ہے سیٹنگ تبھی تو چلتی ہے نا. وہ بھی یہ کچھ سیٹنگ نہیں، آٹومیٹک بن گئی گاڑی اور اپنے آپ چل رہی پوری کائنات کی. سورج گھوم رہا، چاند گھوم رہا، ستارے سب گھوم رہے اپنے آپ. بارش ہو رہی برابر ٹائم پہ، اناج اگ رہا کھانے کے لیے، سب ہو رہا اپنے آپ. ہوا چل رہی ہے، آکسیجن نیچے ہی ہے، باقی سب اوپر ہے.
آپ بتائیے نیچے نائٹروجن ہوتی ہے اور اوپر آکسیجن، تو لوگوں کو جانا پڑتا تھا آکسیجن لے کے ڈبہ بھر کے آئے وہاں سے، اور سب اپنے ساتھ لے کے گھومتے، کوئی کسی کو دیتا نہیں، بھائی میں مر جائیں گا اگر نہیں رہی تو میرے پاس۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم کو آکسیجن کی ضرورت ہے اور نیچے ہمارے پاس پہلے آکسیجن ہے اور باقی سارے گیسز اوپر ہیں، ایسا کیوں؟ اور ہم کو پانی لگتا ہے، برابر پانی نیچے آتا ہے، اوپر جانا نہیں پڑتا ہے سیڑھی لے کے راکٹ لے کے، چلو پانی بادل میں سے لے کے آئیں گے، ایک سوراخ مار کے آگے آ رہا پانی، ایسا ہوتا ہے آٹومیٹک کیوں ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے اس کو پانی چاہیے، کسی کو معلوم ہے اس کو ہوا چاہیے، اگتا زمین میں سے کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ نیچے سے بارش اوپر جاتی ہے، آسمان میں سب لٹک جاتے ہیں پھل، ایسا ہوتا ہے؟ کتنا آڈ لگتا ہے، لیکن سوچیے ایسا کیوں نہیں ہے؟ پھر کیا ہوتا؟ نیچے سے چل رہے، شادی کا دن ہے، نیچے سے بارش شروع ہو گئی، پورے کپڑے گیلے، نیچے سے بارش آ رہی، کہاں پاؤں روکو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ بارش اوپر جا رہی ہے اور اوپر پھل اگ رہے ہیں، اب نیچے سے سوچ رہا کیسا جانا، پیٹرول بھی ختم ہو گیا اب۔ کتنا آسان ہے کہ اوپر سے بارش ہوتی ہے، نیچے زمین سے فصل اگتی ہے، آدمی برابر نیچے کے نیچے کاٹ لیتا ہے، غریب کسان اس کے پاس ویسے ہی وسائل کم ہیں، برابر وہ اناج کاٹ کے جما کے رکھ دیتا ہے، کتنا آسان ہے۔ گریویٹیشنل پل ہے، اوپر سے ہوا کا دباؤ ہے، برابر رکھی ہوئی چیز ادھر ہی رکھتی ہے۔ آپ چاند پہ جاؤ، آپ نے کھا کے کچھ رکھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے کدھر اور چلا جائے گا، اور یہاں رکھا تھا کہاں گیا؟ ویٹ وہاں پہ نہیں، 1/6 ہے وہاں پہ ویٹ، ایک چھٹا جو حصہ ہوتا ہے اتنا ہو جاتا ہے، اس لیے 60 کلو والا وہاں پر 10 کلو کا ہو جاتا ہے، اس کا وزن نہیں کم ہوتا ہے، اس کی گریوٹی کم ہو جاتی ہے، پل کم ہے اس کا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہاں پہ جتنی گریوٹی چاہیے اتنی ہے، بچہ کھیلتے کھیلتے اڑتے اڑتے باہر نکل گیا، ایسا ہوتا ہے؟ آپ سوچئے کیا ہوتا اگر ایسا ہوتا؟ گاڑی لگایا مسجد کے باہر، لگایا مسجد مکہ میں، نکلی مسجد مدینہ میں، گاڑی اڑ کے چلی اپنے آپ، کیا ہوتا؟ کیا کرنا پڑتا؟ باندھ کے رکھنا پڑتا، بچوں کو باندھو، اپنے جوتے کو باندھو، ورنہ جوتے جا رہے ہیں ادھر سے مسجد میں امام صاحب کے پاس ترنگ رہے جوتے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کچھ کیا نہیں ہوتا؟ آپ سوچیے اللہ نے کیسا بنایا، ایسا ہی کیوں ہے؟ یہ اللہ کے علم اور اس کی قدرت اور اس کی رحمت کی دلیل ہے۔ اس ایک اللہ نے یہ سب بنایا، وہ ایک ہے اور کوئی نہیں ہے، باقی سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فائدہ اٹھا کے گئے، سارے نبی اللہ نے جو کچھ بنایا اس سے استفادہ انہوں نے کیا، اس کی نعمتوں کو کھایا پیا استعمال کیا، پہنا اوڑا، ساری مخلوق محتاج ہے، وہ ایک ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ یہی بات اللہ نے آگے کی آیت میں کہی۔